ذرا سوچئے، جب بھی ہم تاریخ میں کسی جنگ یا مہم کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی تیروں کی بوچھاڑ، تلواروں کی جھنکار اور خون ریزی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج ہم جس تاریخی واقعے کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ روایتی تصورات سے بالکل ہٹ کر ہے۔ اسے ہم کردار کی فتح کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک حیرت انگیز داستان ہے جہاں ایک لشکر مکمل تیاری کے ساتھ نکلا تو ضرور زبردست کامیابی بھی حاصل کی، لیکن یقین جانیں اس پورے سفر میں ایک بھی وار نہیں کیا گیا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ آخر ایک مسلح لشکر بغیر کوئی ہتھیار استعمال کیے اتنی بڑی فتح کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ یہاں واقعی ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی کوئی فوج تلوار اٹھائے بغیر جیت سکتی ہے؟ ہم جب بھی ملٹری ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیشہ طاقت، جدید ہتھیاروں اور قبضے کی بات ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میدان مارنے کے لیے تباہی مچانا ضروری ہو، لیکن یہ واقعہ ہماری ان ساری توقعات کو یکسر بدل دیتا ہے۔ اصل میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف دشمن کو زیر کرنا یا زمینوں پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا۔ کچھ فتوحات ایسی بھی ہوتی ہیں جو براہ راست لوگوں کے دلوں پر کی جاتی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ خوف سے زیادہ احترام سے جیتی گئی بازی ہمیشہ دیر پا ہوتی ہے۔ چلیں وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ بات ہے 6 ہجری کی۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کی ریاست ابھی نئی تھی، مستحکم تو ہو رہی تھی، لیکن اسے اندر اور باہر دونوں طرف سے بڑے کڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ خطرات ہر وقت سر پر منڈلاتے رہتے تھے۔ تو ایسے حساس اور نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی اہم مشن کے لیے اپنے ایک بہت ہی خاص صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ منزل تھی دومت الجندل، جو مدینہ سے کافی فاصلے پر ایک انتہائی اہم اسٹریٹجک مقام تھا۔ ذرا سوچئے 6 ہجری کے اس دور میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ریاست کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی تھی۔ اس لیے ایک نہایت محتاط اور دور اندیش حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ اب ذرا اس مہم کے اصولوں پر غور کیجیے۔ روانگی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں وہ واقعی کمال تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نام سے نکلو، خیانت نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ مطلب لشکر کے نکلنے سے پہلے ہی اخلاقیات کا ایک ایسا مضبوط فریم ورک تیار کر دیا گیا جو آج کی جدید دنیا کے جنگی قوانین کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ کوئی عام حملہ یا لوٹ مار کی مہم بالکل نہیں تھی۔ کشیدہ حالات اور جنگی جنون کے باوجود کمزوروں اور نتوں کے تحفظ کا یہ اصول اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ پیش قدمی کس قدر بلند انسانی اقدار پر مبنی تھی۔ اب ذرا اس نمبر کو ذہن میں لائیں، 700۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پورے 700 مسلح افراد کا ایک منظم لشکر مدینہ سے روانہ ہوا۔ اب ظاہر ہے اس تعداد سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ کتنا سنجیدہ تھا اور خطرہ کتنا بڑا تھا۔ سوچئے ایک انجانے، دور دراز اور دشمن کے علاقے میں اتنے سارے مسلح جوانوں کا داخل ہونا کسی بھی وقت ایک ہولناک جنگ کو دعوت دے سکتا تھا۔ صورتحال میں زبردست تناؤ تھا۔ ایک طرف مکمل تیاری کے ساتھ ایک لشکر آگے بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف ایک ایسا علاقہ جہاں ہر قدم پر خطرہ اور مزاحمت کا اندیشہ ہے۔ اور یہ سفر کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تصور کریں مدینہ سے دومت الجندل تک کا راستہ، ایک جھلساتا ہوا آگ برساتا صحرا جہاں ریت پاؤں جلاتی ہے۔ راستہ بے حد طویل اور دشوار گزار جس نے واقعی جسمانی طاقت کو نچوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ اور تو اور راستے میں دشمن قبائل کا مستقل خطرہ سر پر سوار تھا کہ نہ جانے کب کس وقت حملہ ہو جائے۔ یہ سارے حالات انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اتنی شدید مشقت، بھوک پیاس اور خطرے کے بعد تو کوئی بھی انسان دشمن کے علاقے میں پہنچ کر غصے میں آ سکتا ہے۔ یہ بالکل فطری سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب یہ لشکر منزل پر پہنچا تو ان کا رویہ بالکل ہی غیر متوقع اور پرسکون تھا۔ اب یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ۔ وقت گزرا 3 دن۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، جب کوئی تھکا ہارا لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچتا ہے تو وہ فوراً دھاوا بولتا ہے تاکہ اپنا کنٹرول قائم کر سکے۔ جلدی کارروائی کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ بالکل اس کے الٹ۔ اپنی منزل پر پہنچ کر فوراً طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے مسلسل 3 دن تک نہایت پرسکون قیام کیا۔ اور ان 3 دنوں میں کیا انتہائی حکمت، بے پناہ صبر اور بہترین اخلاق کے ساتھ مقامی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، ہتھیاروں کو نیام میں ہی رکھا اور طاقت کے بجائے صرف اور صرف اپنے کردار اور اپنی گفتار کو استعمال کیا۔
یہ واقعی صبر و برداشت کی ایک عظیم الشان عملی مثال ہے۔ تو اگر ہم اس پوری مہم کو ایک ٹائم لائن کی صورت میں دیکھیں تو چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ شروعات مدینہ سے روانگی سے ہوئی، پھر وہ اعصاب شکن اور کٹھن صحرائی سفر جس نے ان 700 افراد کا کڑا امتحان لیا۔ اس کے بعد متوقع جنگ کے بجائے 3 دن کی وہ پرامن دعوت جس نے کشیدگی کو بالکل ختم کر دیا۔ اور اس سب کا شاندار نتیجہ کیا نکلا؟ قبیلے کے سردار اسبغ بن عمرو نے اسلام قبول کر لیا۔ ذرا سوچیں، ایک انتہائی مشکل اور خطرے سے بھرپور فوجی سفر کا اختتام ایک اتنی بڑی سفارتی کامیابی پر ہوا۔ ایک سردار کا اس قدر متاثر ہونا کہ وہ اپنا پرانا راستہ چھوڑ دے، یہ ثابت کرتا ہے کہ بہترین حکمت عملی جاریت میں نہیں بلکہ ایک پرکشش اور مضبوط کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس پورے واقعے کا نچوڑ نکالیں تو وہ دراصل ان 2 مختلف طاقتوں کا موازنہ ہے۔ ایک طرف ہے تلوار اور ہتھیار کی طاقت۔ ہاں، اس سے آپ وقتی طور پر رعب جماتے ہیں، جسموں اور زمینوں پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن سچ بتائیں، کیا اس سے کبھی کسی کے دل میں سچی عزت اور وفاداری پیدا کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور دوسری طرف ہے کردار کی طاقت۔ یہ وہ طاقت ہے جو سیدھا لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں اترتی ہے اور انہیں اندر سے بدل دیتی ہے۔ اس واقعے نے یہ بات بالکل سچ ثابت کر دی ہے کہ اگرچہ لشکر کے پاس غالب آ جانے کی پوری مادی طاقت موجود تھی، لیکن اصل، گہری اور ہمیشہ رہنے والی فتح تبھی ملی جب انہوں نے اپنے اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اخلاق کے سامنے تشدد ہمیشہ بے بس ہی نظر آتا ہے۔ اور اس شاندار سفارتی فتح کی تکمیل دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں ہوئی۔ جو مہم ایک عسکری مقصد کے لیے شروع ہوئی تھی، وہ ایک ایسے پاکیزہ رشتے پر ختم ہوئی جس نے خاندانی تعلق اور محبت کو جنم دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اسی قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کرنا کوئی یوں ہی اتفاقی بات نہیں تھی۔ یہ ایک بڑا ہی دور اندیش قدم تھا جس نے صدیوں کی ممکنہ دشمنی کو ایک انتہائی مضبوط اور پائیدار اتحاد میں بدل دیا۔ جو لوگ کل تک ایک دوسرے کے لیے اجنبی یا شاید دشمن تھے، وہ اب ایک خاندان بن گئے تھے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگدا ثبوت ہے کہ جب حکمت اور برداشت کو اپنایا جائے تو اس کے نتائج نسلوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اب آخر میں ذرا رک کر اس بہت ہی اہم سوال پر غور کیجیے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن کیا صبر، حکمت اور اعلیٰ کردار کے یہ قدیم اصول آج کے اس جدید اور پیچیدہ دور میں بھی لاگو ہو سکتے ہیں؟ آج جب ہم دنیا میں ہر طرف بظاہر ناقابل حل اور خون ریز تنازعات دیکھتے ہیں، جہاں روز طاقت کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، ایسے میں یہ واقعہ ہمیں ایک بہت گہری یاد دہانی کرواتا ہے کہ سچا اور مستقل امن طاقت کے زور پر نہیں ملتا۔ طاقت خاموشی تو لا سکتی ہے، پر دلوں کو نہیں جوڑ سکتی۔ کیا آج کے معاشرے اور آئینی قیادت ان لازوال اخلاقی اصولوں کو اپنا کر اپنے عصر حاضر کے مسائل کا کوئی بہتر حل نکال سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کا اختتام کرتے ہیں۔